بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کا واقعہ بیان کریں گے۔ آج کا یہ واقعہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک دلچسپ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی سے پہنچ سکے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کا واقعہ۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الصافات آیت نمبر 99 تا 113۔ ترجمہ: اور ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ اے اللہ، مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ ہم نے اس کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ پھر جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے، گویا میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا، اور بعد میں آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑا کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے بھی ہیں، یعنی گناہ گار بھی ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ عز و جل اپنے خلیل اور پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے وطن اور قوم کو خیر آباد کہا تو اپنے رب سے دعا فرمائی کہ یا اللہ، مجھے ایک بچہ عنایت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت کے شرف سے نوازا اور ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی، اور وہ اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے صاحبزادے ہیں جو اللہ نے ان کو 86 سال کی عمر میں عطا فرمایا، اور اس میں کسی مذہب والے کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں جو ان کے پہلے فرزند اور پہلوٹھے ہونے کا حکم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَ السَّعْيَ۔ ترجمہ: جب وہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گیا، یعنی جوان ہوا، اور اپنے باپ کے ساتھ کام کاج کرنے کے قابل ہو گیا۔ حضرت مجاہد اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب وہ جوان ہوا اور سفر کرنے کے قابل ہوا اور باپ کی طرح کام، محنت و کوشش کرنے لگ گیا، جب وہ اس عمر کو پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے مجھے اپنے اس لڑکے کے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث مروی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں، اور یہی بات عبید بن عمیر نے بھی ذکر کی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک بہت بڑا اور سخت امتحان تھا کہ وہ اپنے پیارے لخت جگر کو ذبح کرے جو آپ کو اس آخری عمر میں بڑھاپے میں ملا تھا اور جوانی کی عمر کو پہنچنے والا تھا، اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک سخت امتحان سے گزارا تھا، جب کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بیوی اور بچے کو ایک ایسی وادی میں چھوڑے جس میں نہ کوئی انسان رہتا ہے، نہ کوئی یار و مددگار، اور نہ وہاں کاشت ہوتی ہے، اور نہ پانی اور نہ دودھ کا جانور،
کر مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو وہاں چھوڑا، جس کے صلے اور بدلے میں اللہ نے آسانی مہیا کی اور پریشانی سے نجات دی، اور ایسے ذریعے سے ان کو رزق پہنچایا جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، تو آپ نے اپنے رب کے اس حکم پر بھی لبیک کہا اور اللہ کے اس حکم کی بھی تعمیل کی اور فرما برداری کرنے میں جلدی کی۔ پھر یہ معاملہ اپنے بیٹے کے سامنے رکھا تاکہ وہ خوشی اور آسانی سے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دے اور اس معاملے میں اس پر سختی نہ کرنا پڑے اور زبردستی ذبح کرنے کی نوبت نہ آئے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ پس اس بردبار بچے نے اپنے باپ کی بات سمجھ کر فوراً جواب دیا، یا آبت فعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین۔ ترجمہ: اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کی تعمیل کیجئے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ جواب بہت عمدہ ہے اور اپنے والد مکرم اور اللہ کی فرما برداری کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ دونوں فرما بردار ہو گئے اور اس نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا، اس کا مقصد و مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے اور قربانی کرنے کا پختہ عزم کر لیا۔ بعد مفسرین کہتے ہیں کہ عبادت میں تقدیم و تاخیر ہوئی ہے۔ اصل میں یوں ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو لٹا لیا اور اس طرح انہوں نے اپنی فرما برداری کا ثبوت دیا، اور بعد نے یوں بھی کہا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو گدی کی جانب سے ذبح کرنے کا ارادہ اس لیے کیا کہ وہ ذبح کرنے کی حالت میں اپنے بیٹے کا منہ نہ دیکھ سکیں، اور یہ رائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد، حضرت سعید بن جبیر اور قتادہ اور ضحاک رحمہم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور بعد نے یوں بھی کہا ہے کہ انہوں نے انہیں عام جانوروں کی طرح پہلو کے بل زمین پر لٹایا اور ان کی پیشانی ایک جانب زمین سے ملی ہوئی تھی۔ اسلامہ کا مفہوم و مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور بیٹے نے موت کے قریب ہونے کی وجہ سے کلمہ شہادت پڑھا۔ صدی اور دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری حلق پر رکھ کر چلائی مگر چھری نے کچھ نہ کاٹا۔ بعد لوگوں نے کہا ہے کہ چھری اور حلق کے درمیان تانبے کا ایک ٹکڑا ظاہر ہوا جس کی وجہ سے چھری حلق تک نہ پہنچی۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارا گیا، اِنَّا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ سورہ صافات آیت نمبر 104 تا 105۔ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، یعنی تیرا امتحان مقصود تھا، تو اس میں کامیاب ہوا، اور تیری فرما برداری اور اللہ کے حکم کی طرف تیرا جلدی کرنا ہم نے دیکھ لیا، اور تیرے بیٹے نے بھی اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ اس طرح اس سے پہلے آپ اپنا جسم آگ کے حوالے کر چکے ہیں، اور تیرا مال مہمان نوازی میں بہت خرچ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک یہ کھلا امتحان تھا، آزمائش تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے اس کو بیٹے کی قربانی کی جگہ ایک اور جانور دے دیا۔ اس کی شکل و شباہت کے متعلق مشہور ہے کہ وہ سفید شکل، موٹی آنکھوں اور سینگوں والا مینڈا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے بصیر نامی پہاڑ کے پاس ببول کے درخت کے ساتھ بندھا ہوا دیکھا۔ اس مینڈے کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ 40 برس تک جنت میں چرتا رہا، اور حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں چرتا تھا حتیٰ کہ شبیر نامی پہاڑ پھٹا اور یہ مینڈا اس سے برآمد ہوا، اس پر سرخ اون تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مینڈا شبیر پہاڑ سے اتر کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ وہ موٹی آنکھ والا تھا
اور ممیاتا ہوا آیا تھا، تو انہوں نے اس کو پکڑ کر ذبح کر دیا۔ یہ وہی مینڈا تھا جس کی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے کی تھی اور قبول ہوئی تھی۔ اس کے مقام ذبح میں 2 قول ہیں۔ نمبر 1، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اس مینڈے کو ابراہیم علیہ السلام نے منح میں ذبح کیا تھا۔ نمبر 2، عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم میں ذبح کیا تھا۔ ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ پہاڑی بکرا تھا۔ اسی طرح حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مروی ہے کہ وہ پہاڑی بکرا تھا جس کا نام جریر تھا، مگر یہ دونوں صحیح طور پر ثابت نہیں ہے۔ اس بارے میں جو آثار اکثر نقل کیے گئے ہیں وہ اسرائیلیات سے ہیں۔ قرآن مجید میں منقول اتنی بات کافی ہے کہ وہ عظیم الشان کام تھا اور بڑا واضح امتحان تھا، اور عظمت والے جانور کے ساتھ اس کا فدیہ دیا گیا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ ایک مینڈا ہے، اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور فرمایا کہ میں جب بیت اللہ میں داخل ہوا تو میں نے وہاں مینڈے کے 2 سینگ دیکھے تھے، اور مجھے یہ کہنا بھول گیا کہ آپ ان کو ڈھانپ دیں، لہٰذا اب جا کر ان کو ڈھانپ دو، کیونکہ بیت اللہ میں کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو نمازی کو دوسری طرف مشغول کر دے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 2 سینگ بیت اللہ میں ہمیشہ لٹکے رہے، یہاں تک کہ جس زمانے میں بیت اللہ کو آگ لگی تو یہ دونوں سینگ بھی جل گئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی منقول ہے کہ مینڈے کا سر بیت اللہ کے پرنالے کے پاس ہمیشہ سے لٹکا رہا، یہاں تک کہ وہ سوکھ گیا۔ مسند احمد۔